لجنہ ٹی وی کے محترم دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شمشیر احمد اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کا ہمارے یوٹیوب چینل لجنہ ٹی وی میں استقبال ہے۔ آج رمضان مبارک کا آخری روزہ ہے اور ماہ رمضان مبارک کی مبارک ساعتیں ہم سے جدا ہو رہی ہیں اور رمضان کے قیمتی لمحات ختم ہونے میں اب چند لمحے اور ہیں۔ کل عید ہے، عید کل ہے۔ عید کی حقیقت کیا ہے؟ عید کیسے ہوتی ہے؟ کس کے لیے ہوتی ہے؟ ناظرین اکرام، عید اس شخص کے لیے نہیں جو عمدہ لباس زیب تن کرے، اور عید اس شخص کے لیے بھی نہیں جو سامانوں اور افراد پر فخر کرے۔ عید اس کے لیے ہے جو وعدے کے دن سے ڈرے، زبردست عرش کے مالک سے خوف کرے۔ عید گانے بجانے کا نام نہیں، عید مسرور کن کھیلوں کا نام نہیں، خوشکن مناظر اور افراتفری کا نام بھی عید نہیں۔ عید تو رب العزت کی انعامات کا شکریہ ہے، اس کے احسانات کے اعتراف کا نام عید ہے، اظہار نعمت کا نام عید ہے، دین کے اعزاز اور دشمنوں کی تذلیل کی خاطر اہل ایمان کے قافلے میں چلنے اور سفر کرنے کا نام عید ہے۔ محترم ناظرین، عید کے تعلق سے چند باتیں پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، عید الفطر کے دن نماز عید سے پہلے صبح کو کچھ کھانا، خواہ کچھ کھجوریں ہی کیوں نہ ہوں، تاکہ جس طرح روزے کی بابت ہم نے اللہ کی اطاعت کی، افطار روزہ نہ رکھنے اور کچھ کھانے کے حوالے سے بھی اس کی فرما برداری کر سکے۔ نمبر 2، صدقہ فطر کی ادائیگی اہل ایمان کو لغویات سے محفوظ رکھنے کے لیے، غریبوں کی دلجوئی، مسلمانوں کے مابین آپسی تعاون، شفقت کی روح زندہ کرنے اور حرص و طمع کے خاتمے کے لیے صدقہ فطر کی ادائیگی ضروری ہے۔ نمبر 3، نئے کپڑے پہننا عید کے دن رب العالمین کے احسانات کے اعتراف میں نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، اسی طرح عطا کردہ نعمتوں کا اظہار بھی ضروری ہے، کیونکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی بندے کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو اس پر اپنی نعمتوں کو ظاہر ہوتا ہوا دیکھنا بھی چاہتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دل میں یہ بات بھی ملحوظ ہونی چاہیے کہ اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ جمیل ویحب الجمال۔ نمبر 4، عید کے دن ایک دوسرے سے سلام و ملاقات اور اظہار تعلق بھی ہونا چاہیے۔ نمبر 5، عید کے موقع پر رشتوں کی پاسداری، والدین کے ساتھ حسن سلوک، غربا کے ساتھ لطف و مہربانی اور پڑوسیوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا چاہیے۔ نمبر 6، عید کے موقع پر مسلمانوں کے یہاں شرعی حدود اور ادب کے دائرے میں رہ کر ایمانی فرحت و مسرت کا اظہار ہوتا ہے، لہذا سنجیدہ مزاج، لطیفانہ خوش طبعی، دل آزاری سے خالی چٹکلے، خوشکن مسکراہٹ، مباح تفریح اور انوکھے قصے کہانیوں میں کوئی مذائقہ نہیں۔ محترم ناظرین، عید کے دن سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ مالدار، غریب، بڑے، چھوٹے، حاکم، محکوم، نیک بخت، بدبخت، خوش دل اور غمگین، غرض کی ہزاروں لاکھوں لوگ ایک جگہ عید کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں۔ عید کا دن انعام کا دن ہے، لہذا جس نے رحمت خداوندی کی امید میں ایمان خالص کے ساتھ روزہ رکھا، اس کے لیے بڑے انعام، بڑی کامیابی اور بڑے ثواب کا اعلان ہے۔ اس کے برخلاف جس نے کوتاہی برتی، پروردگار کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے میں کسل مندی ظاہر کی، حدود سے تجاوز کیا، اس کے لیے حسرت و افسوس اور ندامت کے سوا کچھ اور نہ ہوگا۔ عیدگاہ سے جب لوگ لوٹتے ہیں تو ان میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ایک تو وہ لوگ جنہیں اللہ اجر و ثواب سے نوازتے ہیں، رمضان میں ان کی جانب سے کی گئی جد و جہد کی قدر کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور رضامندی کا اعلان کرتے ہوئے فرماتے ہیں انصرفوا مغفورا لکم فقد ارضیتمونی ورضیت عنکم۔ نمبر 2، دوسری جماعت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو خسارے اور نقصان میں ہوتے ہیں، افسوس اور محرومی کے ساتھ عیدگاہ سے واپس لوٹتے ہیں۔ ایک بزرگ عید کے دن کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو لہو لعب اور لغو کاموں میں مشغول تھے، تو انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم نے رمضان میں نیک کام کیا ہے تو احسان کا شکریہ یہ نہیں، اور اگر تم نے برا کام کیا ہے تو جس نے رحمان کے ساتھ برا کیا ہے وہ اس کے ساتھ تو اس طرح نہیں کرتا،
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کچھ لوگوں کو غروب کے وقت عرفات سے گھوڑوں اور اونٹوں پر جلدی جلدی لوٹتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ سبقت کرنے والا وہ نہیں جس کا گھوڑا یا اونٹ آگے بڑھ جائے، سبقت کرنے والا وہ ہے جس کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ مسلمانوں ذرا غور کرو ان لوگوں کے بارے میں جن کے ساتھ گزشتہ سالوں میں آپ نے عید کی نماز پڑھی ہے۔ تمہارے آبا و اجداد، دوست و احباب کہاں ہیں وہ سب؟ کس جگہ چلے گئے؟ سچ ہے کہ موت اور زمانے نے بہتوں کے والدین کو خاموش کر دیا۔ کتنی ہی شریف نوجوان ایسے تھے جو شریف خاندانوں میں ہوتے ہوئے رخصت ہو گئے، علیحدگی نے ان کو تیر مارا۔ اب تو وہ رخت سفر باندھنے والی جماعت کے ساتھ ہو لیے۔ جتنی بھی لوگ غفلت میں ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل بیکار پڑ گئے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی رضامندی کے بدلے دنیا خرید لی، جبکہ انہیں معلوم ہے کہ دنیا ہلاک و برباد ہونے والی ہے۔ روزہ داروں، کل عید ہے، کل تمہیں انعام ملے گا، کل تمہارے نامہ اعمال میں اجر لکھ دیا جائے گا۔ دعا کرو کہ خیر ہی لکھا جائے۔ اب تو بس بڑی عید کے دن کا انتظار کرو، جس دن اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت اور خوشنودی کا اعلان کریں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جس کو دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ یہ دنیاوی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ خدایا ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہماری ریا کو اخلاص سے بدل دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمین۔ ناظرین اکرام، چلتے چلتے اب ہماری طرف سے آپ کو مبارکباد۔ اب ہمارا اور آپ کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، دونوں کا انجام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہر ایک کو اپنے کیے کا اجر ملنا ہے۔ رمضان میں روزہ، عبادت، تلاوت، تراویح وغیرہ دیگر اعمال صالحہ کی عمدگی اور اس میں حسن کے متعلق بس اللہ کو علم ہے، وہی ہم سب کا کارساز ہے۔ دعا ہے کہ ہم سب کی جد و جہد ریا سے پاک اور صاف ہو، رب العالمین کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے ہم کنار ہو۔ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتہت انفسهم خالدون۔ خدایا ہم سب کو ان نیک بندوں میں شامل فرما جن کی جہنم سے خلاصی اور جنت میں داخلے کے متعلق آپ نے دنیا ہی میں اعلان کر دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اب آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے احباب سے شیئر کیجئے، اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔